السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑا بھرا ملک حمید جی دوستو، ایک نمی کہانی تھوڑے واسطے میں شروع کی دی ہے محمد خان ڈھرنالی والی۔ کل تساں اس دا ڈٹھائی پارٹ 1، اج اس دا پارٹ 2 گھن کے میں دوستاں دی خدمت دے وچ حاضر تھیاں۔ تو دوستو کل اساں کہانی مکئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ دے وچوں باعزت بری تھی گئے 3 مہینہ بعد۔ اس تو بعد یہ جو بری تھی گئے کچھ دیہڑا بعد اس دا محمد خان دا جڑا وڈا بھرا ہے رنباز خان فوجی چاہیے وہ چھٹی گن کے تے گھر آ گئے۔ اتنا ہوں لوگوں دا خیال یہ ہے کہ ہوں یہ سارے بھرا رل کے لال خان نمبردار کول بدلہ گھن سے۔ لال خان بھی ڈٹھا بھئی میں نال 2 دفعہ میں زیادتی کی وعدہ کیتا ہے تے ہو سکتا ہے کہ یہ بھرائی نہ دران باز آوڑ ہے تے اس بھرا جڑا نہ کتنے ہوں میرے تے حملہ نہ کریں۔ وہ تھوڑا انہاں کول بھیڑا پوندا ڈر ویندا ہے یا اندر دل چ کوئی بئی گل آندی ہے۔ وہ اپنے علاقے دے چند معززین کو نال لا کے نمبردار لال خان تے قرآن مجید نال گھن کے تے انہاں دے گھر آ ویندا ہے۔ اس کو دے یار ایک 2 دفعہ زیادتی تھئی ہے میرے طرف تھئی تے میں معافی منگان آیا۔ یہ میں قرآن مجید ٹور کے گھن آیا تے میں قرآن مجید کو ضامن بنا کے آدھا کہ میں آئندہ تھارے نال کسی قسم دی میری مخالفت نہ ہو سی۔ انہاں پوچھا بھی اگے تیری کیڑی مخالفت ہے سارے نال، اگے تے کیوں سا نال زیادتی کیتی ہے؟ زیادتی تو ساری تیرے نال اگے بھی کو نہیں تیں کیتی ہے۔ تو دوستو اصل جڑا اتھاں رولا ہے نا وہ یہ ہے کہ جڑیاں اس ٹائم دیاں 2 وڈیاں سیاسی پارٹیاں ہیں نا، ایک نواب امیر محمد خان آف کالا باغ جن دی سپورٹ یہ محمد خان تے ہاشم خان کرے ہیں تے لال خان نمبردار دی سپورٹ کریں ہے پیر مکھڑ شریف۔ اس کہ یار جیڑا کام ہی تھی یہ پیر مکھڑ شریف دی سازش نال تھی اس میں کو گسایا ہے تے میں آئندہ یہ کام نہ کرے سا، میں کو تو معافی دیو۔ انہاں کہ ٹھیک ہے تو آ بنے ٹور کے آ بنے 4 بندے بھی گن کے ہیں قرآن مجید ٹور کے ہیں۔ انہاں قرآن مجید کو چاہ کے چم کے اکھیں تے لائے تے انہاں کہ جڑا نا بھی اساں تے کو اس قرآن مجید دے صدقے معاف کیتا ہے تے آئندہ سارے راہ تے نہ آویں۔ انہاں کہ ٹھیک ہے جی۔ اتھاں دوستو انہاں دا راضی ناواں تھی ویندا ہے محمد خان ڈھرنالی دا تے لال خان نمبردار دا۔ ہن جڑے انہاں دا راضی ناواں تھی ویندا اے تے تھی ویندے نے ہکو کچھ۔ ہن جڑا انہاں دا مخالف ہے پیر مکھڑ شریف اندر کو یہ چیز ہضم نہیں تھی دی وہاں کہ تو کام خراب ہے یہ تو جڑا ہے ہکو کچھ تھی گئے۔ ہوں میں کیڑا کام کراں جنہاں کو بلا میں انہاں کو مراواں کہیں طریقے۔ پیر مکھڑ شریف بس سوچا ہے کہ محمد خان ڈھرنالی دی دشمنی ایک بے خاندان نال خاندان بھی نہ دا اپنا ننیحال خاندان ہے تو انہاں دا ایک بندہ آئی مولا بخش اندے نال انہاں دی چپ کلش ہے۔ وہ چپ کلش کیڑے ہے وہ بھی میں تھوڑے دوستاں کو میں دسینا۔ محمد خان پہلی جڑی شادی کیتی ہے نا وہ اپنے چچا دی بیٹی نال کیتی ہے۔ وقت اس دوجی شادی کیتی ہے جڑا مولا بخش انہاں دا ننیحال خاندان چوں ہے۔ انہاں دے خاندان دی ایک عورت
نال این شادی کی تھی. وہ عورت شادی شدہ آئی. اس عورت اپنے خامد کو طلاق گھن کے تے محمد خان نال دوجی شادی کی تھی آئی. جین تو بڑی تکلیف آئی تے بڑا دکھ آئی مولا بخشونی کو. ہوں پیر مکڑ شریف جڑا نا آکھے بھی ہوں انہاں دی میں کانڈ تے ہاتھ رکھاں, انہاں کو ہوں مولا بخشونی کو اندے نال لڑاں. یہ ہوں ولا بئی سازش تیار تھی گئی. اس دوجی شادی کو تقریباً 4 مہینے دا عرصہ تھی گیا ہے. ہوں اس مولا بخش کو سڈیا اپنے کول کو یار گال ہے تسا کیڑی چودے وے, تھوڑے گھر دی عزت اس بندے گھن کے لگا گئے, تھوڑا کو پرواہ ہی کونی, تھوڑی غیرت ہی کونی. انہاں کو تانے شانے مریندا تے انہاں کو بڑا چارج کیتا. مولا بخش آکھا جڑا نا بھی یار اساں اتنا ہی پاور چنا ہے. اس آکھا پاور کو چھوڑ بندے تے کو میں دے ساں, جتنا خرچہ تھی سی وہ بھی میں کرے ساں. پیر مکھڑ شریف کا خرچہ میدا کیس دی پیروی میں کرے ساں. تھوڑے چ کوئی ڈھکی سی مری سی وہ کوئی میں چھڑوے ساں. سارا خرچہ میدا بندے میں دینا. وہاں کہ جو بندے اتنے اکٹھے تھی سنے تو لوگوں کو شک پائے ہوئے سی. تو انہوں نے آکھا بھئی یہ پروگرام بڑھیں دے بھی تساں اپنے خاندان مولا بخشونی کو آکھوس پئی کوئی شادی دا بندوبست کرو, کیونکہ دیہات دی شادی ہے اتنے بندے تک کٹھے تھیندے. لا محالہ گل آئی بھئی اگر اندے کول پیر مکھڑ دے بندے آویں نا تو پتہ تو لگ ونجیا جڑے اتنے بندے کٹھے تھی ویں نا. انہاں ایک شادی دا پروگرام بنائے, پیر مکھڑ بندے تیار کیتن, تقریباً 80 تو 90 بندہ اصلے سمیت جڑا شادی دے بہانے تے مولا بائی دے گھر آندا آئی تے اتھاں ساری میٹنگ تیار تھی دی. پروگرام یہ بھی محمد خان کو تے اندے بھرا ہاشم خان کو ہر صورت مارنا. تو دوستو محمد خان دے ذہنی تے یہ آئی بھی میری بھئی دشمنی ہے کہیں کول کونا, دشمنی وہ ہے جڑی نمبردار نال آئی وہ ختم تھی گئی ہے. تے مولا بخشونی دئی کوئی یہ کونی 4 مہینے تھی گئے انہیں کوئی کرنا ہوا تو کریں نا, یہ اپنی سکون نال زندگی بسر کریں دے پہ ہیں. انہاں دا اچھا خاصا زمیندار بھی ہے, 5 مربے انہاں دی زمین ہے محمد خان ہونے دی. یہ وقت سویرے سویرے بیت دی چھڑی دے کول ہوندی ہے, یہ اپنے رقبے دوتے سویرے سویرے لازمی چکر رہندا ہے. یہ ایک جڑ حسب معمول سویرے دا ٹائم آئی فوجی بندہ آئی واک کریندا آئی چھڑی دے ہتھیں آئی, یہ اپنے رقبے تے گئے تے اگوں اس اپنا ایک بیا چچا زاد بھائی آئی پتریر جا کو سادے فتح محمد اس دا نا آئی, اندے کول بہ گئے تو حکا شکا پیتا نے گپاں لائیاں نے. اجے بیٹھے تے اتھاں ایک بندہ بڑی سپیڈ نال بھجدا ہویا ہے, ساہ کو چڑھا ہویا ہے. محمد خان اندے کول پوچھدا پیو خیر ہے کیوں بھجدا ودا ہے, تک تو ساہ چڑھا ودا ہے. وہ کہ یار میں بہت ضروری پیغام گھن کے آیا تیرے واسطے. اس آگے حکم کر. وہ کہ میں کو تیری سس بھیجا ہے, دوجی سس وہ میں کو بھیجا ہے بھئی جیڑے رستے نال گھر آئے ہوں اس رستے نال واپس گھر نہ ونجے. جو مولا بخشونی تقریباً 80 تو 90 بندے راہ دے بلہائے ہوئے, بدھا ہوئے تیرے اگوں, تے کو نہ چھوڑنا کونے. وہ بندے ہر قسم دے ہتھیار نال لے سن تے تو مہربانی کر کے اپنی جان بچا تے بے رستے نال ون. وہاں کہ ٹھیک ہے تیری مہربانی تو ون. وہ کو پتریر فتح محمود آدھا پی یار اس گال کو ہلکا نہ گھن ہو سکتا ہے. اس آ کہ یار گال ہے میری ایسی دشمنی تھا کہہ نال کوئی جو 70-80 بندہ 90 بندہ میرے سے حملہ کر لے, میں کہیں تو ایڈا مال تک کو نہ ماری ودا
وہ ذہن دا مولا بخش والے پاس گیا اس لیکن اس آ یار مولا بخش کو اتنے بندے ہی کون نہیں انہوں دے خاندان ہی اتنے بندے کون نہیں جڑے میرے اتنا حملہ کر رہے ہیں اندر پترے رکھ یار میں تن نال جلتا ہوں وہ اپنی برچھی چاہیے تھے یہ دویں گھر والے پاسے روانہ تھی گئے اس آ کہ میں بیا رستہ نہ ویندا لوگ کیا سی بھی بزدل آئی میں بزدل نہ اگر مرنا ہی ہے تو بات لڑ کے مرساں ایویں نہیں بزدلاں والی زندگی نہیں گزارنی یہ اتوں جڑے شہر دے وسط چاہتے ہیں آدھی پہنچتے ہیں وہ مختلف جگہ تے چھپے ہوئے ہیں بندے تے تقریباً 30 بندے جنہاں نے اندے سامنے آتے ہیں تو اس کو آدھے آج تک کو نہیں چھوڑیں دیں آج تک بچ کے دکھاویں انہاں بندہ کو جڑا لیڈ کرنے دا پیا ہوندا ہے اس دا نام ہوندا ہے مہر خان مہر خان برچھی گھن کے تے ادھر حملہ کرنے واسطے بھیجدا ہے محمد خان اپنے پتریر فتح خان کو برچھی گھندا ہے وہ بندہ جڑے اندے کول آندا ہے ان ہاتھوں تا کرندا برچھی مارن واسطے تے یہ اپنی برچھی اندے سینے دے وچ ٹھوک دیندا وہ اوندا دل پاڑ کے تے نکل ویندی ہے برچھی وہ بندہ ڈھائے ویندا تلے حال پائے ویندی ہے تو دوستو یہ پہلا قتل ہے جڑا محمد خان ڈھونڈالیے کو تھی آئی پہلا قتل وہی اپنی حفاظت دی تحت کیتا ہے اتھوں جڑا نا وہ بڑا رولا پایا ویندا بھی بندہ تو سارا جڑا نا مارا گیا وہ کیا کرتے ہیں انہاں دے تے جڑا نا محمد خان تے فائر کرے محمد خان فوجی جوان آئی ٹریننگ اتھا اندر کم آئی ہے اتھی کتے کہ زمین تے لیٹ گئے یہ دوجے پاس جڑے انہاں دے بندے کھڑا نا یہ انہاں دے پچھو وال گئے اگر یہ ہن سامنے والے فائر کریں ہیں نا تو جڑے پچھو بندے کھڑوتے ہیں انہاں کو گولیاں لگ دیا ہیں جو پچھو والے فائر کریں ہیں تو اگو والا کو گولیاں لگ دیا ہیں ایک کرالنگ کرندہ ہتھاں دے باہر رہی ہے ٹردا یہ اپنے ایک رشتہ دار دے گھر جڑا نا داخل تھی گئے اندروں کنڈا رہ دیتا یہ سارے بندے کٹھے تھی کہ اتنا پہنچ گئے بوہے دوتے آ بھائی آ گئے ہیں اساں بوہا توڑن دی کوشش کی نہیں ٹردا بلا کان تو چڑھ کے چھت پٹن دی بھی انہیں کوشش کی آئی موتی نے کول کوہاڑیاں ہیں انہاں دروازہ کو بھنا یہ ڈر کو اندر نہیں وڑ دے بھائی اندر کول اسلحہ ہو سی حالانکہ اندر کول کوئی اسلحہ کون آئی ایک برچھی آئی اندر کول تو انہاں سوچا بھئی ایک بھئی عورت آئی جڑا وہ مہر خان کو محمد خان مارا آئی نا اندے پترے رہی سکی اس دا نا آئی مہر بانو او کو آکھانے بے تو اندر وائیں نا تے محمد خان کو چمبڑ وائیں کیونکہ ساری روایت ہے کہ اتھاں عورت تے ہاتھ کوئی نہیں چاہتا تو اندر ویسے تو کو نپے سے اساں بات ڈاڑھے وہ عورت اندر جڑ وڑی ہے نا این پتہ لگ گئی کو پتہ ہے بے مخالفان دی عورت ایویں تمیرو نہیں پہ آندے نا اس برچھی نال او کوئی جڑا نا ویندا کیتا ہے اس کو بھی مار چھوڑا ایڈو قتل تھی گئے جڑے ایڈو قتل تھی نن بڑی فیرنگ شیرنگ تھیندی ہے اتھوں محمد خان دے بھرا ہاشم خان کو وان کے کوئی اطلاع دینا بے تیرے بھرا تے ایویں حملہ تھی گئے تے اس ٹائم فلانے جہاں دوتے مکان دوتے اس پناہ کی دی ہوئی ہے محمد خان اندروں نے ہاشم خان ڈھیر سارے مسلح بندے وہ بھی گھن کے آندا یہ فیر شہر کریں بڑی فیرنگ تھی اتھاں وہ جڑے ونجن لگتے ہیں محمد خان دا وہ پتیرا جڑا فتح خان ہے وہ بے دا نام میرے ذہن تے نہیں پہ آندا اندے دو رشتہ داراں کو وہ گولی مار کے تے مل وین میدان چھوڑ کے لگے وین تو دوستو یہ اج کہانی دہائی پارٹ 2 امید ہے کہ تھوکوں پسند آیا ہو سی کل انشاءاللہ بھراواں دی خدمت اس کہانی دا پارٹ 3 میں پیش کرے سا کیونکہ وہ لمبی تھی ویندی ہے تو وہ اپلوڈ نہیں تھی بڑا ٹائم لگتا ہے
دوستو اگر پسند آوے تو کمنٹ تک کیتے کرو چا یار، کمنٹ تو میرا حق بنتا ہے. تو دوستو لائک کیتا کرو چا، شیئر کیتا کرو چا، چینل کو سبسکرائب کیتا کرو چا. ساری طریقہ گزارش ہوندی ہے تو سارے دوستوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان وچ رکھے. کل انشاءاللہ اس کہانی دا پارٹ 3 گن کے دوستوں کی خدمت پیش تھی ساں. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، سونے رب دے حوالے. اللہ حافظ.